بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جنات چوری کیسے کرتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی اشیاء کو جنات کیسے چراتے ہیں اور وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے شیاطین سے بچا جا سکتا ہے۔ ابو الاسد رومی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اس شیطان کا قصہ سنائیں جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقات کا نگران مقرر فرمایا۔ میں نے ان کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا، پھر میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جو کھجوریں اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بڑی تاریکی آ کر دروازے پر چھا گئی، پھر اس نے ہاتھی کی شکل اختیار کی، پھر ایک دوسری شکل اختیار کی، پھر دروازے کے سوراخ سے داخل ہو گیا۔ میں نے بھی ہمت باندھ لی، اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دی، چنانچہ میں نے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے پکڑ لیا اور کہا، اے اللہ کے دشمن! اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں بوڑھا ہوں، میرے بہت سارے بال بچے ہیں، فقیر ہوں اور نصیبین کے جنات میں سے ہوں۔ تمہارے نبی کی آمد سے پہلے یہ بستی ہماری تھی، ہم یہاں پر رہتے تھے، پھر جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو ہمیں اس بستی سے بھگا دیا گیا، لہذا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پاس دوبارہ کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اس واقعے کی اطلاع آپ کو دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ایک منادی ندا کی، معاذ بن جبل کہاں ہیں؟ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا، اے معاذ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دوبارہ آئے گا، لہٰذا تم تیار رہنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا، چنانچہ وہ دوبارہ آیا اور دروازے کے شگاف سے داخل ہو کر کھجوریں کھانے لگا۔ میں نے پھر اسی طرح جیسے پہلے مرتبہ کیا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا، مجھے چھوڑ دو، اب میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے دشمن! تم نے پہلے بھی ایسا ہی کہا تھا کہ دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا، میں ہرگز دوبارہ نہیں آؤں گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص ایک مرتبہ سورہ بقرہ کے آخری حصے کی تلاوت کرے گا تو ہم جنوں میں سے کوئی بھی اس رات اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں عیالدار ہوں اور نصیب بین سے ہوں، اگر میں اس کے سوا کچھ پاتا تو اللہ کی قسم دوبارہ نہ آتا۔ ہم آپ کے اسی شہر میں آباد تھے جس میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ جب ان پر دو آیتیں نازل ہوئیں تو ہمیں اس شہر سے نکل کر نصیب بین میں ڈال دیا گیا۔ جس گھر میں یہ دو آیتیں تلاوت کی جائیں گی، اس گھر میں شیاطین 3 دن تک داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ میرا راستہ چھوڑ دیں تو میں آپ کو وہ دونوں آیتیں سکھا دوں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ کہا، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ۔ میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کا ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جھوٹے خبیث نے تم کو سچ بات کہی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں یہ دو آیتیں پڑھتا رہا، پھر میں نے کبھی کھجوروں میں کوئی کمی نہیں پائی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان کے پاس ایک مشک میں کھجور تھی جس کی میرے والد بڑی حفاظت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے کم پاتے، یعنی کھجوریں مشک میں سے کم ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک رات ان کی حفاظت میں لگے رہے تو اچانک ایک جوان لڑکے کی شکل کا آدمی آیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ میں نے کہا، تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دو۔ تو اس نے اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دیا تو وہ کتے کے ہاتھ اور کتے کے بال معلوم ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا جنات کی خلقت ایسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ جنوں میں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور موجود ہیں، سب میری طرح کمزور نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا، تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو صدقہ کرنے کو پسند کرنے والا شخص ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ تمہارے کھانے میں سے بھی اپنا نصیب لے لوں۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں تجھ سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا، اللہ لا الہ الا هو القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر جب دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک مادہ جننی آتی اور اس میں سے کچھ چرا کر لے جاتی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اور جب اس کو دیکھو تو یہ کلمات پڑھنا کہ اللہ کے نام سے کہتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دینا۔ راوی کہتے ہیں اسی طرح حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب، تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، اس نے قسم کھائی کہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ بولا، وہ جھوٹا ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے گھر آئے گی۔ حضرت ایوب انصاری نے تیسری بار اس کو پکڑ لیا اور فرمایا، اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتی ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھا کرو تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے وہ بات بتائی جو اس نے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جھوٹی ہے لیکن اس بار اس نے سچ بات بتائی ہے۔ دوستو، یہ تھے جنات کے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ کون سی آیات ہیں جن کو پڑھنے سے ہم تمام شیاطین جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔